मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। तो अल्लाह उसके रसूल में फ़र्क करते हैं, बास पर ईमान रखते हैं, बास पर नहीं ईमान रखते, तो अल्लाह की नज़र में वो सब काफिर ही हैं। यानी इससे पता चलता है ईमान में तजज़्ज़ी नहीं है कि कुछ चीज़ों पर ले आओ, कुछ चीज़ों पर नहीं लाओ, या तो सब पर लाओ। अगर एक का भी इनकार किया तो वो अल्लाह की नज़र में सबका इनकार है। जैसे कोई कहता है मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, बाकी सारे पैगम्बरों को मानता हूँ, तो अल्लाह को फिर ये ईमान कबूल ही नहीं है। तजज़्ज़ी कहते हैं एक चीज़ टुकड़े नहीं हो सकती कि ये वाला ठीक, इतना हिस्सा ले लो, बाकी छोड़ दो। तो पीछे इसका तज़किरा था। तो चूंकि अहले किताब ये कर रहे थे, तो इसलिए आगे अहले किताब कि एक और एतराज़ का जवाब दिया गया है कि यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि भाई आप सीधा सीधा ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि जिब्रील आ रहे हैं किताब लेकर, तो हमारे सामने आसमान से किताब उतर दे, आप दिखा दें। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए थे तो कुछ लोगों को अपने साथ लेके गए थे ना, गवाह थे। पहले तफसील से सूरह बकरा में ये आ चुका है, तो तौरात उतरते हुए देख ली थी उन्होंने अपनी आंखों से, तो इसी तरह आप कुरान उतरता हुआ दिखा दें। तो यही इस आयत में तज़किरा है। यसअलुका अहलुल किताब, अहले किताब आपसे सवाल पूछते हैं, अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समा, कि आप इन पर नाजिल करें आसमान से किताब, यानी अभी नाजिल करके दिखाएं। तो नबी ऐसी बातों से गमज़दा होते थे, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होती थी। इसका तहकीकी जवाब तो आगे आ रहा है अगले रुकू में, कि मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा भी जो पैगंबर हैं उन पर आसमान से तो ऐसे किताब नहीं उतरी, सब पर जिब्रील ही वही लेकर आते रहे हैं। और उन पैगंबरों पर तो तुम्हारा भी ईमान है, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सब पर कोई भी किसी ने भी आसमान से किताब दिखाई थोड़ी थी कि ये उतर रही है। तो उन पर तुम ईमान अगर रखते हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मुतालबा क्यों कर रहे हो? तो ये असल जवाब तो आगे आ रहा है, अभी इल्जामी जवाब है। इल्जामी कहते हैं कि मुद्दई की दलील को उसी की तरफ फेर देना, बल्कि यहाँ इल्जामी नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि तहकीकी जवाब तो हम बाद में देंगे, लेकिन ए नबी आप इन बेहुदा सवालात से आप गमज़दा ना हो। क्योंकि इंसान से जब सवाल पूछा जाए ना, और जाहिर है वो ना कर पा रहा हो, क्योंकि आप अगर ये काम करते तो अल्लाह करता ना, असल में तो अल्लाह तो नहीं तैयार इसके लिए, वो इस तरह के मुतालबात पूरे नहीं करता। तो नबी को बहुत ईज़ा पहुंचती ऐसे बेहुदा मुतालबात से कि भाई मेरे पास तो कोई जवाब माज़अल्लाह, यानी ज़ाहिरी तौर पर तो कोई जवाब ही नहीं बन रहा, तो फिर ये तो ईमान लेके ही नहीं आएंगे फिर तो, और मेरे तो मिशन की तकमील नहीं हो सकेगी। तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि अहले किताब आपसे कहते हैं कि भाई आसमान से किताब नाजिल करें, तो फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, इन्होंने अपने पैगंबर से इससे ज़्यादा बेहुदा सवालात किए। जिनको ये पैगंबर मानते हैं उनसे इससे भी ज़्यादा अजीब अजीब सवालात किए। तो ये कौम ही इस टाइप की है, तो जो कौम ही टेढ़ी हो, जिस कौम की तबीयत में, मिजाज में गुमराही हो, तो उनसे आप क्यों उम्मीदें लगा के बैठे हुए कि ये सारे इस्लाम कबूल कर लें और ये आपसे सही सही मुतालबे करें। जैसे ये तसल्ली ऐसे बनती है ना, जैसे हम किसी को समझा रहे हो और वो समझ ही ना पा रहा हो, तो कोई आके हमको बताए भाई ये तो कौम, ये जो है ना, ये फॉल्ट इनका नेचुरल है, ये फितरतन है, आपकी दावत में, आपके समझाने में कोई कमी नहीं है, ये इनको छोड़ दें अपने हाल पे। तो इसी तरह अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हैं। फरमाया फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, इन्होंने मूसा से इससे भी बड़ा सवाल किया है। आपसे तो कह रहे हैं कि आसमान से किताब उतरती हुई दिखाओ, मूसा से इन्होंने ये कहा था जब गवाह गए ना, और तौरात अल्लाह ने उतार के इनके सामने रख दी, आसमान से देखी इन्होंने उतरते हुए, तो उस वक्त भी ईमान नहीं लेकर आए थे, बल्कि कहने लगे अरीनल्लाह जहरतन, हमें अल्लाह दिखाओ सामने। तो फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम, इनके जुल्म की वजह से एक चिंगाड़ ने इनको पकड़ लिया था, मर गए थे। सूरह बकरा में इसकी मैं बहुत डिटेल से तफसीर बयान कर चुका हूँ, आप उन्हीं आयतों की तरफ रुजू कर लें। इस बेहुदा मुतालबे पर अल्लाह ने इनको मार दिया था। फिर जब अल्लाह ने मारा था तो मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, अल्लाह जो गवाह थे वो तो मर गए, तो फिर अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदा किया। तो जो इस तरह के बेहुदा सवालात अपने पैगंबरों से पूछते रहे हैं, जिनके इतने मोजज़े इन्होंने अपनी आंखों से देख लिए, तो आप इनसे क्या तवक्कुर रखते हैं? आगे अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा इत्तख़ज़ुल इजला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, इनके पास वाज़ेह दलाइल आ चुके थे, उसके बावजूद इन्होंने बछड़े की इबादत की है। हजरत मूसा जब कोहे तूर पे गए तो रात लेने के लिए,
تو پیچھے لوگ بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. تو اتنے عرصے سے وہی آ رہی ہے, فرعون کو غرق کر چکا تھا اللہ تعالیٰ, حضرت موسیٰ کے معجزے دیکھ رہے تھے, اور تھوڑا صبر نہ ہوا, ادھر موسیٰ علیہ السلام گئے اور بچڑے کو صرف اس بیس پر کہ اس کے منہ سے آواز آ رہی ہے. تو یہ چھمبے کی بات ہے جی, ایک سونے کا بچڑا ہے اور اس کے منہ سے آواز آ رہی ہے, تو ایک شعبدہ دیکھ لیا وسوسی کی بیس پر, اس کو بھگوان بنا لیا, معبود بنا لیا انہوں نے. تو کیسے ایسے لوگ ہیں یہ. فعفونا عن ذلک, اور ہم نے ان پر کتنی رحمتیں کی, ان سب جرموں کے باوجود ہم نے ان کو معاف کیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور ہم نے موسیٰ کو ایک رعب دیا, جلال دیا واضح. اس کا تذکرہ اللہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جس شخصیت پہ جلال ہوتا ہے نا, اس کی تو ویسے بھی نافرمانی انسان سے نہیں ہوتی. بعض لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ غلط بات بھی کریں تو آپ کو صحیح لگ رہی ہوتی ہے, اور ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو آرڈر دیں تو آپ ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک جلال والی طبیعت دی, رعب والی طبیعت دی. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل 100% ان کی فرما بردار بن کے چلتی. بچڑے کی عبادت کا یا یہ مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ دکھائیں, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. یعنی جلال کا بھی ایک اثر ہوتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو واضح جلال دیا تھا, واضح رعب دیا تھا, اس کے باوجود بھی اس قوم نے ہٹ دھرمی دکھائی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ یہ آپ کو کہاں سے فالو کرے گی اور آپ پر کیسے ایمان لائے گی. اور آپ ان کے بیہودہ اعتراضات سے گھبرائیں مت, اس سے زیادہ یہ بیہودہ اعتراضات موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ, فرمایا ہم نے ان کے معاہدے کے لیے ان پر کوہ طور کو اٹھا بھی لیا تھا. جب تورات دی ہے نا تو یہ کہنے لگے نہیں نہیں اس میں یہ والا حکم پر عمل نہیں کریں گے, یہ والا کریں گے, یہ والی آیتیں نکلوا دیں, یہ والی. تو اللہ نے کوہ طور اٹھا کے ان پہ مسلط کر دیا تھا. یہ بھی سورہ بقرہ میں اس کی تفسیر بھی گزر چکی ہے. تو ان کے ایگریمنٹ کی کے لیے, یہ با بمانا لام ہے, یعنی اس وجہ سے کا مطلب ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا لیا ان کے مضبوط ایگریمنٹ کی وجہ سے. کیا مطلب ان سے مضبوط ایگریمنٹ لینے کی وجہ سے, تاکہ ہم ان سے مضبوط ایگریمنٹ لیں. تبھی اللہ نے کوہ طور اٹھا کے ان کے اوپر کہا اور کہا کہ اب ایگریمنٹ کرو کہ اس تورات پر عمل کرو گے. تو یہ پھر ان کو ڈر تھا کہ پہاڑ ہم پہ نہ گر جائے, تو انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا, یعنی گن پوائنٹ پہ تو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے. وَقُلْنَا لَهُمْ, اور ہم نے ان سے کہا تھا ادخلوا الباب سجدا, شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. اس کی تفسیر بھی میں سورہ بقرہ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ اللہ نے ان سے کہا تھا یہ جو شہر ہے جس میں تم اب داخل ہو رہے ہو, تو اس میں حطۃ کہا ہو, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو انہوں نے کیا کیا, حطہ کے بجائے حنطہ کر دیا, گندم چاہیے, روٹی چاہیے ہمیں. تو تواضع کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو, اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی, تفسیر پہلے گزر چکی ہے. وَقُلْنَا لَهُمْ, اور ہم نے ان سے کہا تھا لا تعدوا فی السبت, ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز مت کرنا. وہ حد سے تجاوز کیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ, اور ہم نے ان لوگوں سے لیا تھا میثاقا غلیظا, مضبوط ایگریمنٹ ان سب باتوں پہ. تو فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, لیکن فَبِمَا ما زائد ہے, نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, ان کے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے. یعنی انہوں نے یہ جس میثاق مضبوط معاہدے کو کہتے ہیں, جو مضبوط معاہدے ہم نے ان سے لیے تھے انہوں نے توڑ ڈالے. ان کے توڑنے کی وجہ سے, وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے, یعنی جو بعد میں پیغمبر آتے تھے ان کی آیات کا انکار کرتے تھے یا ان کا انکار کرتے تھے. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے تھے. حضرت موسیٰ کے بعد بہت سارے پیغمبر آئے اور بہت سو کو انہوں نے قتل کر دیا. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ, اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں میں غلاف ہے, کورڈ ہیں ہمارے دل. یہ کہنے کی وجہ سے ہوا کیا, یہ جملہ محذوف ہے, یعنی ظاہر ہے یہ سارے بڑے بڑے جرائم ہیں نا, تو سزا کیا ملی یہ اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اس میں بھی بلاغت ہے یہ بتانے کے لیے کہ اب خود سوچ لو کہ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہونی چاہیے. ظاہر ہے لعنت ہونی چاہیے, بڑی سے بڑی سزا ہونی چاہیے. تو گویا عبارت کیا نکلے گی, لعنہم اللہ, ان سب چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی تھی. یہ جملہ محذوف ہے یہاں پہ. ہم بھی جب بات کرتے ہیں نا تو بعض چیزیں شارٹ میں حذف کر دیتے ہیں, وہ حذف کرنے میں زیادہ ایک روب ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب کچھ بھی سزا ہو سکتی ہے, کچھ بھی ڈال دو اس کے اندر. تو یہ کہتے تھے ہمارے دلوں میں غلاف ہے. کیا مطلب, ہم یہودیت پہ اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ اب کوئی بھی دین دنیا میں آئے گا, کوئی بھی مذہب دنیا میں آئے گا, کوئی بھی پیغمبر آئے گا, ہم اس سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں. یعنی گویا ہم دین پر مضبوط ہیں. اس کو فخر کے طور پہ بیان کرتے تھے
کہ ہم اپنے مسلک پہ اپنے دین پہ بہت مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں، اب ہم پر جو نہیں رینگتی چاہے دلائل کے کوئی انبار لگا دے. تو یہ تعریف میں کہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ بل طبعہ اللہ علیہا بکفرہم، اصل میں ان کے دل یہ نہیں کہ محفوظ ہو گئے ہیں کفر سے اور غلط بات اب ان پہ اثر نہیں کرتی، بلکہ یہ جو نیا دین قبول نہیں کر رہے تو اس کی وجہ یہ کہ محفوظ دل ہے، محفوظ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر اور یہ جو ماضی میں حرکتیں کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے اسٹیمپ لگا دی ہے، مہر لگا دی. اب ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا، حق بات سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھیں دین پر مضبوطی سے قائم رہنا یہ ایک پسندیدہ چیز ہے، لیکن حق بات کا حق دین کا اس بیس پہ انکار کرنا کہ میں بس باپ دادا کے دین کو فالو کروں گا، تو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. مشرکین یہی کرتے تھے، بھئی ہم تو باپ دادا کے دین کو فالو کر رہے ہیں، ہم اسلام کو نہیں مانیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ان کی استقامت ہے یہ استقامت نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے مہر لگ جاتی ہے، دل اندھے ہو جاتے ہیں، ان میں حق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، بس یہ لوگ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا سا مطلب وہ ایمان جو معتبر نہیں ہے. تھوڑا سا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئے، بعض ان میں بعض موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. پراپر طریقے سے جن چیزوں پر ایمان کا حکم دیا گیا ہے ان پر یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے.